وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ وَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں عن سے متعلق الروح روح قل کہہ دیں الروح روح من امر حکم سے ربی میرا رب وما اوتیتم اور تمہیں نہیں دیا گیا من العلم علم سے الا مگر قلیلاً تھوڑا سا اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو کہہ دے روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو علم دیا ہے تھوڑا سا یعنی روح انسانی کیا چیز ہے اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے یہ سوال صحیح ہے ان کی روایت کے موافق یہود مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمانے کو کیا تھا اور سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں قریش نے یہود کے مشورہ سے یہ سوال کیا اسی لیے آیت کے مکی و مدنی ہونے میں اختلافات ہے ممکن ہے نزول مقرر ہوا ہو واللہ عالم یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں از راہ تعنت و اناد جھگڑتے رہتے ہیں ضرورت اس کی تھی کہ وہی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نشہ شفا سے فائدہ اٹھاتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سورۃ نمبر 42 سورہ شورى آیت نمبر 52 يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ من امرہ علی من یشاء من عبادہ سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 2 مگر انہیں دور اذکار اور معاندانہ بحثوں سے فرصت کہاں روح کیا ہے جوہر ہے یا عرض مادی ہے یا مجرد بسیط ہے یا مرکب اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے نہ یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ سے تعلق رکھتی ہیں بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ آج تک خود مادہ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے روح جو بہرحال مادہ سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ہے اس کی اصل ماہیت و کنہا تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جا سکتی ہے مشرکین مکہ کی جہالات اور یہود مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی وہ روح کی حقائق پر دسترس پانے کی کیا حق استعداد و اہلیت رکھتی ہوگی تو کار زمین را نکو ساختی کے با آسمانیز پرواختی موضوع القرآن میں ہے کہ حضرت کے آزمانے کو یہود نے پوچھا سو اللہ نے کھول کر نہ بتایا کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا اگر پیغمبروں نے بھی مخلوق سے ایسی باتیں نہیں کیں اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی وہ جی اٹھا جب نکل گئی مر گیا تنبیہ حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب اعجاز رکھتا ہے روح کے متعلق یہاں پر جو کچھ فرمایا ہے اس کا سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم یا کجر و معاندین کے لیے کافی ہے لیکن اس سطح کے نیچے ان کے مختصر الفاظ کے تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق مستور ہیں جو بڑے بڑے عالی دماغ نقطہ ہیں فلسفی اور ایک عارف کامل کی راہ طلب و تحقیق میں چراغ ہدایت کا کام دیتے ہیں روح کے متعلق عہد قدیم سے جو سلسلہ تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ شاید ہو سکے روح کی اصلی کنہ و حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ابھی تک کتنی محسوسات
ہیں جن کی کنہ و حقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز رہے ہیں، تاہم میرے نزدیک آیت قرآنیہ سے روح کے متعلق ان چند نظریات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں۔ وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم و ارادہ سے فائز ہوتی ہے۔ قل الروح من امر ربی، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 85۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ ثم انشأناه خلقا آخر، سورۃ نمبر 23 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14۔ انما قول شیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 40۔ روح کی صفات علم، شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد تفاوت و فرق مراتب ہے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور اعلیٰ مقام پر پہنچی جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً رسائی نہ ہو سکے، جیسے روح محمدی پہنچی۔ یشیر الیہ اضافۃ الامر الی الرب، والرب الی یا المتکلم المراد به ہاہنا محمد، وقولہ تعالی فیما بعد قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 28۔ مگر اس کے یہ کمالات ذاتی نہیں، وہاب حقیقی کے عطا کیے ہوئے ہیں اور محدود ہیں۔ یدل علیہ قولہ تعالی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 85۔ فإن العلم قد أتاه من مفيد الآخر وهو قليل في جنب علم الله تعالى، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، سورة نمبر 18 سورة الكهف آية نمبر 109۔ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، سورة نمبر 31 سورة الرحمن آية نمبر 27۔ ويدل على تحديد القدرة قوله تعالى فيما بعد رد لقولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، سورة نمبر 17 سورة الاسراء آیت نمبر 90۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سورة نمبر 17 سورة الاسراء آیت نمبر 93۔ روح انسانی خواہ علم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے، حتیٰ کہ اپنی تمام ہم جنسوں سے سبقت لے کر پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں، صفات باری کی طرح لامحدود نہیں ہو جاتی، اور یہ بھی بڑی دلیل ہے اس کی ہے کہ آریوں کے عقیدے کے موافق روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی، ورنہ تحدید کہاں سے آئی؟ کتنی ہی بڑی کامل روح ہو، حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات سلب کر لے، گو اس کے فضل اور رحمت سے کبھی ایسا کرنے کی نوبت نہ ہے۔ یدل علیہ قول تعالی وَلِئِنْ شِئْنَا لَذَهَبْنَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، سورۃ نمبر 86۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، سورۃ نمبر 87 سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 87، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 86 87۔ یہ چند اصول جو ہم نے بیان کیے اہل فہم کو نسق آیات میں ادنا تأمل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک عالم امر کا لفظ ہے جس کی مناسب تشریح ضروری ہے اور جس کے سمجھنے سے امید ہے روح کی معرفت حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ لفظ امر قرآن کریم میں 20 جگہ آیا ہے اور اس کے معنی کی تعیین میں علماء نے کافی کلام کیا ہے، لیکن میری غرض اس وقت سورہ اعراف کی آیت الا لہ الخلق والامر، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 کی طرف توجہ دلانا ہے، جہاں امر کو خلق کے مقابل رکھا ہے۔ نتیجے میں پہنچے ہیں کہ خدا کے یہاں دونوں بالکل علیحدہ ہیں، ایک خلق دوسرا امر۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم سیاق آیات سے بسہولت سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ یہ تو خلق ہوا۔ درمیان میں استواء علی العرش کا ذکر کر کے جو شان حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے، فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ خسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ یعنی ان مخلوقات کو ایک معین و محکم نظام پر چلاتے رہنا، جسے تدبیر و تصریف کہہ سکتے ہیں، یہ امر ہوا۔ اللہ الذی خلق السماوات سبع سماوات ومن الارض مثلہن ندل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
سورہ نمبر 65 سورۃ طلاق آیت نمبر 12 گویا دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانے کی سمجھو جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوں، کوئی کپڑا بن رہی ہے، کوئی بن رہی ہے، کوئی آٹا پیس رہی ہے، کوئی کتاب چھاپتی ہے، کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے، کسی سے پنکھے چل رہے ہیں وغیرہ ذالک۔ ہر ایک مشین میں بہت سے کل ایک معین اندازے سے ڈالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں، پھر سب پرزے جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جاتا ہے۔ جب تمام مشینیں فٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب الیکٹرک بجلی کے خزانے سے ہر مشین کی طرف جدا جدا راستے سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آن باہر میں ساکن و خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھومنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بجلی ہر مشین اور ہر پرزے کو اس کے مخصوص ساخت اور غرض کے مطابق گھماتی ہے، حتیٰ کہ جو قلیل و کثیر کہربائی روشنی کی لیمپوں اور کمکموں میں پہنچتی ہے وہاں پہنچ کر انہی کمکموں کی ہیئت اور ہوتی ہے۔ اس مثال میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا، اس کے کل پرزوں کا ٹھیک انداز پر رکھنا، پھر فٹ کرنا ایک سلسلے کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لیے ایک دوسری چیز بجلی یا اسٹیم اس کے خزانے سے لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بجلی یا اسٹیم حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو خلق کہتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا پودا ٹھیک انداز کے موافق تیار کیا جسے تقدیر کہا گیا۔ قدر تقدیر سب کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جسے تصویر کہتے ہیں۔ خلقناکم ثم صورناکم سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2۔ یہ سب افعال خلق کی مد میں تھے، اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگا دیا جائے۔ آخر مشین کو چالو کرنے کے لیے امر الہی کی بجلی چھوڑ دی گئی۔ شاید اس کا تعلق اس میں باری سے ہے۔ الخالق البارئ المصور سورۃ نمبر 59 سورۃ الحشر آیت نمبر 24 وفی الحدیث فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ وفی سورۃ الحدید من قبل ان نبرأها ای النفوس کما هو مروی عن ابن عباس وقتادہ والحسن غز۔ ادھر سے حکم ہوا چل، فوراً چلنے لگی۔ اسی امر الہی کو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورۃ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ دوسری جگہ نہایت وضاحت کے ساتھ امر کن کو خلق جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ بلکہ تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کن فیکون کا مضمون جتنے مواضع میں آیا عموماً خلق و ابداع کے ذکر کے بعد آیا، جس سے خیال گزرتا ہے کہ کلمہ کن کا خطاب خلق کے بعد تدبیر و تصریف وغیرہ کے لیے ہوتا ہوگا، واللہ اعلم۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں امر کے معنی حکم کے ہیں، اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ کن سے تعبیر کیا گیا، اور کن جنس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے۔ جس طرح ہم اس کی تمام صفات مثلاً حیات، سمع، بصر وغیرہ کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں، کلام اللہ و کلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہیے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ روح کے ساتھ اکثر جگہ قرآن میں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً قل الروح من امر ربی کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا سورۃ نمبر 42 سورہ شورى آیت نمبر 52۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ سورۃ نمبر 40 سورہ غافر آیت نمبر 15۔ ملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 2۔ اور پہلے گزر چکا کہ امر عبارت ہے کلمہ کن سے، یعنی وہ کلام انشائی جس سے مخلوقات کی تدبیر و تصریف اس طریقے پر کی جائے جس پر غرض ایجاد تکوین مرتب ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ روح کا مبدا حق تعالیٰ کی صفت کلام ہے جو صفت علم کے ماتحت ہے۔ شاید اسی لیے وَأَنفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سورۃ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 29 میں اسے اپنی طرف منسوب کیا۔ کلام اور امر کی نسبت متکلم اور آمر سے صادر و مصدور کی ہوتی ہے، مخلوق و خالق کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے الا لہ الخلق والامر سورۃ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 54 میں امر کو خلق کے مقابل رکھا۔ ہاں یہ امر کن باری تعالیٰ شان سے صادر ہو کر ممکن ہے جو ہر مجرد ذرت کے لباس میں یا ایک ملک اکبر اور روح اعظم کی صورت میں ظہور پکڑے، جس کا ذکر بعض آثار میں ہوا ہے اور جسے ہم کہربائی روحیہ کا خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ گویا یہیں سے روحیات کی لہریں دنیا کی ذوی الارواح پر تقسیم کی جاتی ہیں، اور الارواح جنود مجندہ
الہ کے بے شمار تاروں کا یہیں کنیکشن ہوتا ہے۔ اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی بے شمار مشینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ مشین سے اس کی بناوٹ و استعداد کے موافق کام لیتا ہے اور اس کے ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے، بلکہ جن لیمپوں اور کمکموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ و حیت اختیار کر لیتی ہے۔ رہی یہ بات کہ کن کا حکم جو قسم کلام سے ہے، جو ہر مجرد یا جسم نورانی لطیف کی شکل کیوں کر اختیار کر سکتا ہے، اسے یوں سمجھ لو کہ تمام عقلاء اس پر متفق ہوں کہ ہم خواب میں جو اشکال و صورت دیکھیں بعض اوقات وہ محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو دریا، پہاڑ، شیر، بیڑی وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں، وہ جوہر و اجسام کیوں کر بن گئے اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم و خواص پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ بعض دفعہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی ان کے اثار جدا نہیں ہوتے۔ فی الحقیقت خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو خواب کے ذریعے سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کو جسمی سانچے میں ڈھال لے اور ان میں وہی خاص و آثار باذن اللہ پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے، پھر تماشا یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کو علیحدہ بھی نہیں ہوئے، ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے۔ تو کیا اس حقیقی سے نمونہ کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصور برحق جل وعلا کا امر بکیف کن باوجود صفت قائمہ بذاتہ تعالیٰ ہونے کے کسی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گر ہو جائے؟ ان صورتوں کو ہم ارواح یا فرشتے یا کسی اور نام سے پکاریں، وہ ارواح، ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اور امر الہی بحالی قدیم رہے، امکان و حدوث کے اثار و احکام ارواح وغیرہ تک محدود رہیں اور امر الہی ان سے پاک و برتر ہو، جیسے جو صورت خیالیہ بحالت خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے، اس صورت ناریہ میں اخراق، سوزش، گرمی وغیرہ سب اثار ہم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی آگ کا تصور سالہ سال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے یہ اثار محسوس نہیں ہوتے۔ پس کوئی شبہ نہیں کہ روح انسانی خواہ جوہر مجرد ہو یا جسم لطیف نورانی امر ربی کا مظہر ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ مظہر کے سب احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں۔ کما ہوا ظاہر واضح ہے کہ جو کچھ ہم نے لکھا اور جو کچھ مثالیں پیش کیں ان سے مقصود محض تسہیل و تقریب الی الفہم، ورنہ ایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی جو ان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔ اے بروح از وہم و قال و قبل من خاک و برفرق من تمثیل من۔ ہاں، یہ مسئلہ کہ روح جوہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکمائے قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے، یا جسم نورانی لطیف، یا جیسا کہ جمہور اہل حدیث وغیرہ کی رائے ہے، اس میں میرے نزدیک قول فیصل وہی ہے جو بقیت السلف بحر العلوم علامہ سید انور شاہ صاحب اطال اللہ بقا نے فرمایا کہ بالفاظ عرب جامع یہاں تین چیزیں ہیں: ایک وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادیہ، نمبر دو جواہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے جنہیں صوفیہ اسلام مسالیہ کہتے ہیں، نمبر تین وہ جواہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کو صوفیہ ارواح یا حکماء جواہر مجردہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے اور وہ بدن مادی کی طرح آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ یہ روح بدن مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکیفیت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن بر حالت موت طاری ہونے نہیں پاتی۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا سورۃ نمبر 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 42 کی تفسیر میں نقل کیا، اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کی زمین کو گرم رکھتا ہے، یا جیسے آج ہی میں نے ایک اخبار میں ایک تار پڑھا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوا بازوں کے بغیر طیارہ چلا کر خفیہ تجربہ کیے ہیں اور تعجب انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم پھینکنے والا طیارہ بھیجا گیا تھا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا، لیکن لاسلکی کے ذریعے سے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا۔ اس طیارے میں بم بھر کر وہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاسلکی کے ذریعے سے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام کیا وہ ایسا مکمل ہے جیسا کسی ہوا باز کی مدد سے عمل میں آتا۔ آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کیے ہیں کہ ایک روح جسم سے علیحدہ تھی اور روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پر ظاہر ہوا۔ بہرحال اہل
اہل شرع جو روح ثابت کرتے ہیں، صوفیہ کو اس کا انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ایک اور روح مجرد مانتے ہیں جس میں کوئی استحالہ نہیں، بلکہ اگر اس روح مجرد کی بھی کوئی اور روح ہو اور آخر میں کثرت کا سارا سلسلہ سمٹ کر امر ربی کی وحدت پر منتہی ہو جائے تو انکار کی ضرورت نہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب طیر میں کیا خوب فرمایا، ہم جملہ بیش وہم پیش از ہمہ، جملہ از خود دیدہ و خویش از ہمہ، جاں نہاں در جسم و در جاں نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان اے جاں۔ مذکور بالا تقریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں جو کن کی مخاطب ہوئی روح حیات پائی جائے۔ بے شک میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہر مخلوق کی ہر ایک نوع کو اس کی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف زندگی ملی ہے، یعنی جس کام کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا کن اس کام میں لگ جا، بس یہی اس کی روح حیات ہے۔ جب تک اور جس حد تک یہ اپنے غرض ایجاد کو پورا کرے گی اسی حد تک زندگی میں زندہ سمجھی جائے گی، اور جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی اسی قدر موت سے نزدیک یہ مردہ کہلائے گی۔ ھذا ما عندی وعند الناس ما عندهم واللہ سبحانہ وتعالی ھو الملھم للصواب، یعنی قرآن کا جو علم تم کو دیا ہے خدا چاہے تو ذرا سی دیر میں چھین لے پھر کوئی واپس نہ لا سکے، لیکن اس کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے، اسی لیے یہ نعمت عظمیٰ عنایت فرمائی اور چھیننے کی کوئی وجہ نہیں، صرف قدرت عظیمہ کا اظہار مقصود ہے، اور یہ کہ کیسی ہی کامل روح ہو، اس کے سبب کمالات موہوب و مستعار ہیں، ذاتی نہیں۔ اعجاز قرآن کے متعلق پہلے متعدد مواضع میں کلام کیا جا چکا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَلَئِن اور اگر شئنا ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ تو البتہ ہم لے جائیں بِالَّذِي وہ جو کہ أَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی إِلَيْكَ تمہاری طرف، ثم پھر لا تجد تم نہ پاؤ لکا اپنے واسطے بھی اس کے لیے علینا ہمارے مقابلے پر وکیلاً کوئی مددگار، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی بھیجی پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے لا دینے کو ہم پر کوئی ذمہ داری۔ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، الا مگر رحمت من ربک تمہارے رب سے، ان بے شک فضلہ اس کا فضل کان ہے علیک تم پر کبیراً بڑا، مگر مہربانی سے تیرے رب کی اس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے۔ یعنی ان کی خیر خواہی کے لیے عجیب و غریب مضامین بار بار مختلف پیرایوں میں قسم قسم کے عنوانوں سے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر احمقوں کو اس کی قدر نہیں، بجائے احسان ماننے کے ناشکری پر تلے ہوئے ہیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، قل کہہ دیں لئن اگر اجتماعت جمع ہو جائیں الانس تمام انسان والجن اور جن اعلیٰ پر ان کے یاتوا وہ بلائیں بمثل مانند هذا القرآن اس قرآن، لا یاتون نہ لا سکیں گے بمثله اس کے مانند، ولو كان اور اگرچہ ہو جائیں بعضهم ان کے بعض لبعض بعض کے لیے ظہیرا مددگار، کہ اگر جمع ہو آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن، اور پڑھے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی، یعنی مکہ کی سرزمین سے قرآن کے اعجاز سے عاجز ہو کر ایسی دور اذکار فرمائشیں کرنے لگتے ہیں۔ غرض استفادہ و انتفاع مقصود نہ تھا، محض تعنت و عناد سے کام تھا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور ہم نے طرح طرح سے بیان کیا للناس لوگوں کے لیے، فی میں هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن، من سے كُلِّ مَثَلٍ ہر مثال، فَأَبَىٰ پس قبول نہ کیا اکثر الناس اکثر لوگ، الا سوائے کفوراً ناشکری، اور ہم نے پھیر پھیر کر سمجھائی لوگوں کو اس قرآن میں ہر مثل سو نہیں رہتے بہت لوگ بن ناشکری کیے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وَقَالُوا اور وہ بولے لَن نُّؤْمِنَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر تو رواں کر دے، لنا ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوعاً کوئی چشمہ، اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین میں ایک چشمہ۔
او تکون لک جنت من نخیل وعنب وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، او تکون یا ہو جائے لک تیرے لیے جنت ایک باغ من سے کا نخیل کھجور جمع وعنب اور انگور فتفجرا پس تو رواں کر دے الانہار نہریں خلالها اس کے درمیان تفجیراً بہتی ہوئی، یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بہائے تو اس کے بیچ نہریں چلا کر، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا، او یا تسقط تو گرا دے السماء آسمان كما زعمت جیسا کہ تو کہا کرتا ہے علینا ہم پر کسفن ٹکڑے، او تاتي یا تو لے آوے بالله اللہ کو والملائکۃ اور فرشتے قبیلہ روبرو، یا گرا دے آسمان ہم پر جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یا لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا ان شاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 9، یعنی معاذ اللہ خدا خود ہمارے سامنے آ کر کہہ دے اور فرشتے کھلم کھلا شہادت دیں کہ تم سچے ہو، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، او یا یکون ہو لک تیرے لیے بیت ایک گھر من سے کا زخرف سونا، او یا ترقى تو چڑھ جائے فی السماء آسمانوں میں، ولن نؤمن اور ہم ہرگز نہ مانیں گے لرقيك تیرے چڑھنے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنزل تو اتارے علینا ہم پر کتاباً ایک کتاب نقرأہ ہم پڑھ لیں، جسے کل آپ کہہ دیں سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، حل کنت نہیں ہوں میں الا مگر صرف بشراً ایک بشر رسولاً رسول، یا ہو جائے تیرے لیے ایک گھر سنیرا، یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم نہ مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں، تو کہہ سبحان اللہ میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا، یعنی سونے کا نہ ہو تو کم از کم سونے کا ملمہ ہو، یعنی جیسے آپ معراج کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیے پھر وہاں سے ایک کتاب لکھی ہوئی لے کر آئیے جسے ہم خود پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، جیسے پہلے پیغمبر آئے اور وہ آدمی تھے، کسی پیغمبر کو خدائی کی اختیارات حاصل نہ، اس کی یہ شان ہے کہ اپنے رب سے ایسی بے ضرورت فرمائشیں کرے، ان کا کام یہ ہے کہ جو ادھر سے ملے پہنچا دے اور اپنے ہر ایک کام کو خدا واحد کے سپرد کر دیں، سو میں اپنا فرض رسالت ادا کر رہا ہوں، فرمائشی نشان دکھلانے یا نہ دکھلانے اس کی حکمت بالغہ پر محمول ہیں، اور پہلے اسی صورت میں فرمائشی نشانات دکھلانے کی بعض حکمتیں گزر چکی ہیں۔